ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے اور آصف علی زرداری صاحب ان کو ماموں بنا رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا، ہم ریکارڈ پہ یہ بات کہتے بھی رہے ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نواز نے کہاں دھوکہ کھایا اور کب ان کو احساس ہوا کہ زرداری صاحب جو ماضی کی ساری باتیں بھول جائیں گے، 10-12 سال قید، زبان کٹوانا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیل میں ڈالنا، یہ ساری باتیں بھول جائیں گے اور ان کے لیے چشم ماں روشن دل ماں شاد کر دیں گے؟ دیکھیں، بیسیکلی اگر آپ صابر شاکر صاحب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی نہیں مل سکتے۔ ان دونوں کے درمیان سے تحریک انصاف عمران خان نے ایک وکٹ گرائی اور اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی کو منظم کیا اور سامنے لے کے آئے۔ یہ بات ووٹر پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب تو پھر بھی بہتری آ کرنا، ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کے، ہمارے شہر میں نہیں، میں پنڈی کا ذکر نہیں کرتا، ہم اپنے مخالف کے جنازے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ جنازے بھی نہیں پڑھتے تھے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح کبھی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ سارے کٹھے ہوئے تھے عمران خان کے اکیلے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیاست میں اتنا ہیوی ویٹ ہے کہ وہ میں پھر کہوں گا تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں میں وزیر ہوں۔ انفیکٹ عمران خان بڑا محنتی پرائم منسٹر ہے، صبح سے لے کے شام تک، اور انفیکٹ یہ بات ہے کہ بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ جتنی میٹنگز عمران خان صاحب کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ان کے سٹاف کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ صبح آئیں اور شام تک میٹنگز ہوتی رہیں اور گھر جا کے بھی پھر وہ کام کریں اور پھر وہ میڈیا کو بھی دیکھیں۔ سو میں نے اتنا میڈیا کو پہ نظر رکھنے والا پرائم منسٹر بھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بھی چلیں، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سندھ دیکھیں، ایک پڑھا لکھے لوگوں کا، وہاں بچارے کسان جو ہیں ان کا جو بھی حال، اور وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا میں کسی جگہ اتحاد اور اتفاق نہیں دیکھتا۔ مفاد عامہ کے تحت یہ اکٹھے ہو جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا ریفارمز لانے سے متعلق آپ اتحاد دیکھ رہے ہیں، تعاون دیکھ رہے ہیں، یا یہ بھی سوال؟ میں کہتا ہوں کسی کا بھی تعاون چاہیے ہو ہمیں لینا چاہیے جی۔ معافی چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والے میرے بھائی ہیں، وہ اس بات کو، وہ پالیسی بیان ان کا ہوتا ہے، میں تو ایک سیٹ کا وزیر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کے لیے ہمیں لوگوں کے پاس چل کے بھی جانا پڑے، اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے پولیس ریفارم کا، الیکشن ریفارمز کا، اکنامک ریفارمز کا، جو 10 اس کے مین ٹارگٹ ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی، ویسے تو اب بہتر پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی، تحریک انصاف کی بہتر سیٹیں ہیں سینٹ میں، لیکن ایون دین اگر 2-4 ووٹوں کے لیے جانا بھی پڑے تو جانا چاہیے۔ اس میں شیخ صاحب یہ ہے کہ اگر ترامیم لائی جاتی ہیں، آئین میں ترامیم کا معاملہ ہے کیونکہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانا ہے، تو اس میں اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے ریفارمز کی حد تک اور اس قانون سازی کی حد تک، تو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے مائنس پی ایم ایل این مائنس جے یو آئی، کیونکہ ان کی نشستیں بنتی ہیں ٹوٹل مکمل 103 پورے ہاؤس میں، تمام اگر ملا لی جائیں، لیکن یہ سب اکٹھی نہیں ہیں، اے این پی اس طرف نہیں جائے گی اور 1-2 جماعتیں اس طرف نہیں جائیں گی، تو صرف 103 سیٹیں ہیں، 2/3 میجورٹی بھی ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی کو گپ شپ لگانے کا ارادہ ہے؟ گلگت بلتستان پہ سب پارٹیاں متفق ہوں گی صابر شاکر صاحب، گلگت بلتستان پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہوگا، یہ میری سیاسی سوچ ہے، اور میں ان میٹنگز میں بھی تھا جس میں کہ جو بلائی گلگت بلتستان کے لیے گئی تھی اور اداروں کے احباب نے اس کو ہیڈ کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے مسئلے پہ یہ قومی سلامتی کا اور پاکستان کی بقا کا اور انڈیا کو جس سے تکلیف پہنچتی ہے اور انڈیا جس کے خلاف کام کر رہا ہے، اور چین بھی آن بورڈ ہے اس میں پاکستان کے ساتھ،
اگر تکلیف ہے تو انڈیا کو ہے. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. قطر کو بتائیں گے آپ کوئی اہم ترین ایشو تھا؟ کوئی خاص نہیں تھا. پی ایم صاحب کا ایک لیٹر تھا. ہم لیبرز کویت میں ہمارا اہم ایشو ہونے جا رہا ہے عمران خان کے دور میں, اور انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ ابھی تک آپ کویت نہیں گئے. کویت بند تھا اور ایک دن کے لیے میں قطر گیا. اب آپ کو پتا کووڈ میں وہاں کسی کا کوئی لحاظ نہیں. کووڈ-19 میں وہ یہاں سے بھی کرا کے جاؤ میڈیکل ٹیسٹ, اور وہاں بھی دوبارہ جو ہے کووڈ کے ٹیسٹ ہونے سے. تو خط کا تو ان کو پتا ہوگا پرائم منسٹر کو انہوں نے کیا لکھا تھا. میں تو لیبر شیبر کے مسئلے میں ان سے بات ہوئی ہے. LNG پہ بہت اچھے مذاکرات ہوئے. خلیفہ جو ہے خالد بن خلیفہ سے, اور ان سے بہت اچھی گپ شپ رہی. لنچ بھی انہوں نے دیا. سو میرا تو ٹور 1 دن 2 دن کا تھا, اور دوسرے دن میں واپس آ گیا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب, اس وقت کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ PDM وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, رات بھر یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کرنے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں, خاص طور پہ کل جب صدر زرداری صاحب نے ایک اہم ترین گفتگو کی اور نواز شریف صاحب کو کہا واپس آئیں اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو؟ صابر شاک صاحب, بڑی بات اور چھوٹا منہ. میں اتنا بڑی بات دیکھیں, نہ نواز شریف صاحب امام خمینی ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے کوئی انقلاب لا سکتے ہیں, اور نہ نواز شریف صاحب کوئی موزے ٹونگ ہے. میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا. میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کو بہت اندر سے جانتا ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ صلاحیتیں اور وہ قربانیوں کے جذبے موجود نہیں ہیں جو لانگ مارچ کے لیے اور کسی انقلاب کے لیے. انقلاب گھر سے شروع کیا جاتا ہے. ہماری اٹھان اور ہماری تربیت اور ہمارا سیٹ اپ اور ہماری سوچیں وہ انقلاب کے لیے نہیں, اقتدار کے لیے تو ہیں. اگر کوئی, اور ہم بدلتے رہتے ہیں حالات اور واقعات. میں نے بھٹو کے ساتھ بڑے سوشلسٹ لیڈر بھی دیکھے ہیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا ہے. اس ملک میں اسی طرح گاڑی چلتی دیکھ رہا ہوں میں تو. اچھا شیخ صاحب, ابھی تک نواز شریف صاحب کا ایک نیریٹو ہے, اور مریم صفدر صاحبہ بالکل اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں بہت کچھ ہوا, لیکن حمزہ شہباز وہ تو فری مین ہے اس وقت, اور لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب کے, وہ صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے. وہ کہیں نظر نہیں آئے, وہ کہیں مریم کو سپورٹ نہیں کر رہے. یہ خاموشی جو ہے وہ آپ لوگوں کو میسج ہے, یا آپ کے جو شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ جناب ہماری طرف دیکھیں, ہم بیہیو کر رہے ہیں, اور مریم صفدر صاحبہ کو چھوڑیں, ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کریں, ہمارے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کریں, یا پھر واقعتاً ان کی سوچ ان سے مختلف ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی سعودی عرب سے شہباز شریف ان کو لے کے آئے. سعودی عرب سے راستے جو ہیں نواز شریف کے لیے, کیونکہ سعودی عرب کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ اگر بے نظیر جائیں گی پاکستان تو پھر وہ نواز شریف کو نہیں روکیں گے. جب بے نظیر آ گئی تو وہاں سے بھی آسانی ہو گئی, اور صدر مشرف کی کوشش کے باوجود سعودی عرب نے کہا کہ نہیں, اور اس میں شہباز کا بھی ایک رول تھا. لیکن 2 مختلف سوچیں ہیں, لیکن شہباز شریف جو ہے کوئی کھل کے نہیں کھیل رہے. سیاست میں یا ہاتھ آسمان پہ لگانا پڑتا ہے یا پاؤں زمین پہ لگانے پڑتے ہیں. سو وہ اور حمزہ دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ان سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں, یا اگر بغاوت کرنی ہوتی تو اس وقت سیاست کافی بدل چکی ہوتی, لیکن وہ بھی خاموشی کو ہی اپنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے سیاست میں. ایکٹیو سیاست تو آج آپ کے کیمرے کا نام ہے, آپ کے پروگراموں کا نام ہے. جو پروگراموں سے آؤٹ ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہے. سیاست تو وہی کالے کیمرے میں رہی ہے اور ٹی وی سکرین پہ رہی ہے. باقی تو آپ دیکھیں 6 مہینے سے آپ نے کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے جلسہ نہیں کیا. لیکن 6 مہینے بعد اب لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں خدا دا واسطہ ساڈی جان چھوڑو, اور لوگوں نے سکون, یعنی اس کو اچھی
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.